رخسار تھپڑ مار کے سرخ کر دیے، مجھے بیڈ پر دھکیل کر پھینکا اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی، اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرا عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی، اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پہ مار دیا، کہنے لگا، اس میں چند جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ چولہے پر چائے والی ایک کیتلی تھی جو کہ بری طرح سے جل جل کر کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی، لیکن پورا فریج گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا، لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی کچن میں ناشتہ کیا، پھر میں صفائی کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کس کیبنٹ میں کون سا سامان پڑا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا تھا، اور وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا، جو حرکت تم نے رات کو کی ہے، اگر تم نے آج بھی وہی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر رکھ دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوفزدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنانا تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی، چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے جو وہ صبح کو لے کر آیا تھا، اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ گیٹ کو باہر تالا لگا ہوا تھا اور پورا بند تھا گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں پھلانگ کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے تھے، جن کو پھلانگنا مجھ جیسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی، لیکن سب پر لوہے کا جنگلا لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ روتے روتے ہی میں نے رات کا کھانا بنایا، اور جب وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا، میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے میں اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا، اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گی۔ کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو؟ کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس طرح کے حفاظتی اقدامات اس نے کر رکھے تھے، کون یہاں آ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بڑے برے طریقے سے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا، کبھی بیڈ کے نیچے، کبھی پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کھول کے بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، پھر دروازہ کیوں بند کر کے لاک کر رکھا تھا تم نے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کسی کو وہاں چھپا کے تو نہیں رکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید یہ شکی مزاج قسم کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اگر میں نے
यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को उस शख्स की फिर से वही एक बात थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी, लेकिन इस बार मैंने इख्तलाफ नहीं किया क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत ना थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो शख्स कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अभी तक मुझे छुआ तक ना था। अब तो ये हर रोज होने लगा। वो शख्स मुझे बेहिजाब करके बाहर निकल जाता था, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। हमारे घर में रात को चोर घुसा है। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा शौहर किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 मर्दों को अपने शौहर के सर पर पिस्टल ताने देखा। मेरा शौहर जख्मी हालत में था। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। मैं फौरन से अपने शौहर के पास चली गई। उन चोरों को कहने लगी कि मेरे शौहर को कुछ मत करना, इसे कुछ मत करना। चोर कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को कुछ ना कहें तो जो भी जेवरात और नकद तुम्हारे पास मौजूद है वो हमें ला कर दो। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी था जो कि मेरे शौहर ने मुझे मेहर के तौर पर दिया था। मैंने वो सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वो वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने शौहर का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उसे ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि वो शायद उन चोरों से लड़ पड़ा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे, होंठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वो भी चंद पैसों की खातिर। मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती। पहली बार वो मुझे यक टुक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर रंग एकदम उड़ सा गया। वो फौरन से अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर खौफजदा होता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वो जो मेरे शौहर के साथ ना जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे शौहर ने